पेंटागन डिसाइड करती है कि किस मुल्क के ऊपर किस सन में कौन सी जंग मुसल्लत करनी है, वो चाहे हजरत ट्रंप हो या हजरत बुश हो। हजरत ट्रंप ने सारी की सारी जो वोट ली थी वो इसके ऊपर ली थी ना कि मैं दुनिया में जंगें रुकवाऊंगा, और अभी तक 8 जंगें रुकवाने के एवज वो अमन का नोबेल प्राइज भीख के तौर पर मांग रहे थे। जब नहीं मिला तो उन्होंने खरीद लिया उस औरत को बुला के, उसको भी जलील करवाया, खुद भी जलील हुए। तो ये तो आपको सामने नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं जी ट्रंप जो है वो खर दिमाग है, पता नहीं चलता। यार वो हमारी तरह नहीं है, पूरी प्लानिंग करते हैं। वो प्रेसिडेंट सामने कोई भी हो, उन्होंने पहले से सोचा हुआ है, और ये उनके अपने लोग बता रहे होते हैं कि हमने इतनी जंगें प्लान की हुई है, क्योंकि ज़ाहिर लोगों की इकोनॉमी असले से वाबस्ता है। वहां असला बिकेगा तो 60% लोग अमेरिका के खाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मकरूज मुल्क है तो अमेरिका है, तो उसके तो हक में है कि जंगें हो, असला बिके, ताकि उसकी इकोनॉमी चलती रहे। और दूसरा, हमारे जो अरब मुल्कों ने पेट्रो डॉलर वाला जो मुआहदा किया हुआ है, उसकी वजह से उनको सपोर्ट की हुई है। उस मेयर की तकरीर में ये अल्फाज भी सुने होंगे कि यहां पर कई बूढ़े लोग हैं जो बंकर्स तक पहुंच ही नहीं सकते, और वो इस तरीके से जंग का निशाना बन जाते हैं। मेरा ख्याल है अब इसराइल के रहने वाले लोगों को गजा के मुसलमानों की तकलीफ का अंदाजा हो गया होगा, जो वो जंग टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े मजे ले लेकर एसी वाले कमरों में बैठ के देख रहे थे। तो उनको ये पता चल गया होगा कि जंग जो है वो कितनी बुरी चीज है, और इसमें अवामुन नास का कितना इस्तेसाल होता है, इवन उन लोगों का भी कि जो जंगों के मुखालिफ होते हैं। हम नहीं चाहते कि इसराइल में जितने यहूदी आबाद हैं तो ये सब के सब जो है वो मर जाएं, उन्हें भी रहने का हक है। लेकिन वो लोग जो इंसानियत के कत्ल के दरपे हैं, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद फरमाए। अभी तक 2 खुशनसीब हैं इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो हजरत ट्रंप की जुबान से महफूज हैं। एक हमारे हजरत पीएम शहबाज शरीफ साहब, और दूसरे हमारे हजरत फील्ड मार्शल जो हाफिज साहब हैं। वो फिल वक्त ये 2 बचे हुए हैं, मुस्तकबिल का नहीं पता। हजरत ट्रंप से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, लिहाजा कोई मेरी ये वीडियो संभाल के ना रखे कि इंजीनियर साहब ने कहा था तो ये देखें। मैं फिल वक्त ये बात कर रहा हूं, आज की डेट 29 मार्च 2026 तक। मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को भी, हमारे हुक्मरानों को भी, पाकिस्तान की रियासत को भी इन लोगों के फितनों से बचाई थी। ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। जो हमारे वो खादिम रिजवी साहब भी कहते थे कि जी IMF कर्जा मांगे तो दसो आया जो गौरी। इस तरह दुनिया में मामला भाई नहीं चलते ना। दुनिया इस तरीके से किसी को एक्सेप्टेंस देती है। इनको पता ही नहीं कि पाबंदियों का मसला क्या है। आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ है हमारे पे कोई पाबंदी लगी हुई है इस वक्त? मुझे बताएं। इस हवाले से तो कोई नहीं है ना। तो पेट्रोल तो यहां 250 से कह रहे हैं 550 पे जा रहा है, हम पे नहीं लगी पाबंदी। सिर्फ ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग हो रही है, तो इनडायरेक्टली हम पे क्या असर आ रहा है इसका? जाहिर है पाकिस्तान के पास तो तेल नहीं है जमीन में, तो हमने तो बाहर से खरीदना है। तो अल्लाह के बंदो, ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। दुनिया में इस तरीके से मामला नहीं चलते। और नबी इस्लाम ने भी अपने जो ज़ाहिरी असबाब है उनको मैनेज करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल किया। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह पर तवक्कुल करें या ऊंट को बांधा करें? तो आपने फरमाया पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी ये नबी की तालीमात है ना कुरान पाक में, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खूब तैयारी करके रखो अलाते जंग के जरिए और पले हुए घोड़ों के जरिए अपने दुश्मनों के खिलाफ। और सही मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। उस जमाने में तीर थे, आजकल मिसाइल है या एयर स्ट्राइक्स है। तो नबी इस्लाम की तो यही तालीमात है जिस पे ईरान अमल कर रहा है। नबी इस्लाम ने तो कहीं नहीं फरमाया कि ताकत बाबों में है। हाँ, बाबे तो एक बंदे ने टाके रहते थे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये एक मदनी पॉइंट मेरे ज़हन में है। लानत है अल्लाह की पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं हरामखोर, डॉलरखोर, उनके ऊपर। इंडिया के यूट्यूबर्स को सलूट है, और पाकिस्तान के हरामखोर यूट्यूबर्स पे अल्लाह की लानत है कि ये इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, जाके अफगानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान से ज्यादा ईरान के वफादार बने हुए हैं। ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये हरामखोर यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं नहीं, असल बात ये है। मुझे बताएं, ईरान को असल बात पता है या इन हरामखोरों को? इन हरामखोरों को सिर्फ अपने महात्मा की मोहब्बत में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करनी आती है। अल्लाह का शुक्र है कि हर आने वाला दिन इनको मजीद नंगा करता है। अब आपको पता चल गया, ये आपको जो सियासी खबरें भी देते थे ना, वो भी इस किस्म की फ्रॉड में मबनी खबरें होती थी कि जी 35 अप्रैल को हमारे महात्मा साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं तो 36 मई को तो आ जाएंगे, और अगर 36 मई को ना आए तो 40 जुलाई को तो इंशाल्लाह बाहर आ ही जाएंगे। मुझे अब यकीन आ गया कि दज्जाल को लोग कैसे मान लेंगे। बिल्कुल यकीन आ गया। बिल्कुल एक चीज वाज़ेह, काफिर लिखा हुआ है फिर भी उनको वो काफिर नजर नहीं आएगा। काफारा जो बुखारी मुस्लिम में आता है, वो काफ से कश पढ़ लेंगे, फा से फैज पढ़ लेंगे, रा से रूहानियत पढ़ लेंगे। ये मैंने तशरीह की है, और जो अहले ईमान है उन्हें पता चल जाएगा। तो इन यूट्यूबर्स के शर से अल्लाह ताला उस सियासी जमात को भी बचाए, उनके अंधे फॉलोअर्स को भी बचाए, और महात्मा साहब को तो सबसे बढ़कर बचाए, क्योंकि उनको अंदर रखने में ये डिजिटल बंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि आप पकड़ तो लिया, उसको छोड़ोगे कैसे? तुम्हें पता है कि उसको छोड़ दिया तो दोबारा वो वज़ीर आज़म बन गया, तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पता है क्या, कि इसको ना छोड़ो। और ये तो शाही कोई नहीं है, मैंने तो TLP को आड़े हाथों लिया उस जमाने में जब स्टेट ने गोद लिया हुआ था TLP को। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी अकेला बंदा मैं था जो ललकारता था TLP की एक्टिविटीज को कि ये गलत काम कर रहे हैं, जो धरने दे रहे हैं, लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, लोगों को तकलीफ में इन्होंने मुब्तला किया हुआ है। लिहाजा जिन लोगों को ये तकलीफ है ना कि वो हमारी जमात को इंजीनियर साहब टारगेट कर रहे हैं, तो सीधे बर्गर फैमिली हो। मैंने तो सरतन से जुदा वाली पार्टी, जिन्होंने मेरे ऊपर 10 हमले तो करवा लिए हैं, कम से कम 11वां 295C वाला भी मिला लें, तो मैं तो उनको भी पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से आड़े हाथों ले रहा हूं। कल को अगर यही काम नून लीग पीपल्स पार्टी ने शुरू किया तो मैं उनके बारे में भी इसी तरीके से गुफ्तगू करूंगा। इतना गोल्फ के बाल के बराबर अगर यूरेनियम आपके पास हो तो 1 kg बनता है। उससे आपको पता है कितनी एनर्जी मिलती है? आपकी सोच भी वहां पे नहीं जा सकती। कितना आप गैस करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 27 लाख से लेकर 30 लाख किलो कोयला, 30 किलो नहीं, 30,000 किलो नहीं, 30 लाख किलो, यानी 3 मिलियन kg कोयला अगर जलाया जाए। सैकड़ों आपको इस किस्म की एकेडमी चाहिए। उलूम 2 ही है, मैंने कई एक वीडियोस में डिस्कस किया। एक वो इल्म है जो अल्लाह ताला
वही की शक्ल में इंसानियत को देता है पैगंबरों के जरिए, उसे हम इल्म वही कहते हैं, रिवील्ड नॉलेज, कुरान और सुन्नत का इल्म, अगली इल्हामी किताबों का इल्म। दूसरा है एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म। और यह इल्म भी उसी तरह मुहकम है एस्टेब्लिश साइंस का जिस तरह कुरान और सुन्नत मुहकम है। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जी आप उसी तरीके से मानते हैं, यानी कभी भी हमें यह वहम भी नहीं आएगा कि हम पेट्रोल को आग लगाएं और वो आग ना पकड़े, किसी को वहम भी नहीं आएगा। खुश्क लकड़ी को आप जलाएं तो वो आग पकड़ेगी, कार्बन है, ज़ाहिर है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, बल्कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ क्रिएटर है। इस कायनात के पैदा करने वाले ने ये कानून कुदरत बनाया हुआ है। दो यकीदें हैं जिसपे पूरी इंसानियत इकट्ठी है, एक ये कि इंसान ने मर जाना है, और दूसरा ये साइंटिफिक फैक्ट्स, इनके ऊपर इंसानियत इकट्ठी है। तीसरे किसी अकीदे पे नहीं इकट्ठी। कई लोग हैं खुदा के मुनकिर हैं, कई खुदा को मानते हैं, आखिरत के दिन के मुनकिर हैं, लेकिन मौत का इनकारी कोई नहीं है, और ये साइंटिफिक जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं इनका कोई इनकारी नहीं है। लेकिन जब पैगंबर इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करे और मेडिकल की फील्ड के लोग बता दें कि वाकईतन ये लाठी थी और अब ये बन गई है एक जिंदा सांप या अजदहा, तो सबसे पहले साइंटिस्ट सजदे में गिर पड़ेंगे। पूरी इंसानियत जो है वो ईमान ले आएगी, जिस तरह उस वक्त जादूगर ले आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जादू से ये कुछ नहीं हो सकता, बाकियों को नहीं समझती। लेकिन आज तो सब मानते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये लाठी है या वाकईतन कोई जिंदा ऑर्गन बन चुका है। इसलिए खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील यह है कि इस दौर में किसी पैगंबर की जरूरत इसलिए नहीं थी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ईमान बिल गैब, ईमान बिल शहादा बन चुका है। टेस्ट इंसानियत का खत्म हो जाएगा अगर पैगंबर आज मुर्दों को जिंदा करके दिखा दे। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब लोगों को मुर्जात का मुनकर बना रहे, मुर्जात का नहीं, तुम्हारे बाबों के फ्रॉड का मुनकर बना रहा हूं। तुम्हारे बाबों की मट्टी प्लीत करके रखती है साइंस ने। कल तक तो तुम्हारे बाबे रूहानी ऑपरेशन कर रहे थे, बाईपास भी रूहानी होते थे। हमने तो छोटी सी शर्त रखी है कि एक नो मौलूद बच्चे का कोई बाबा निगाह मार के खतना करके बता दे, और अगर खतरा ना हुआ, क्योंकि नबी इस्लाम खुद कह रहे हैं कि जब मैं अल्लाह के रेफरेंस से कोई बात करूं तो उसको तुम ले लो, जहां मैं कुछ जाती एक्सपीरियंस शेयर करूं तुम्हारे दुनियावी मामलात में, तो तुम आलमू भी अमरी दुनियाकुम, तुम अपने दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो मुझसे। अंदाजा करें, ये हमारे नबी का ही जिक्र है ये बात करना। इसमें वो जवाब क्लियर हो गया कि कोई शख्स पूछे कि नबी इस्लाम ने एटम बम बनाने का तरीका क्यों नहीं बताया, इसलिए कि ना वो नबी इस्लाम की जरूरत थी कि नबी इस्लाम को सिखाया जाता और आप अपनी उम्मत को सिखा के जाते। आप हमारे हिदायत के इमाम हैं, दैट्स ऑल। ये कोई नबी का ऐब नहीं है। इसलिए मेरा ये दावा है कि आज अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते तो आपका टीवी चैनल भी होता, आपका यूट्यूब का चैनल भी होता, आपने हर वो जरिया इस्तेमाल करना था जिसके जरिए दावत पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ये दौर इस चीज का मुतहम्मिल नहीं था। एक तो मैंने आपको बताया इस वजह से कि ईमान बिल गैब वाला मामला खत्म हो जाता, और दूसरा ये जो तस्वीर का फितना है उसमें जिस तरीके से मिलाइन किया जाता है लोगों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के या किसी की बरहना वीडियोस एआई के जरिए जनरेट करके, तो दुनिया में तो हर वक्त जंग ही रहनी थी। यानी ये तौहीन रसालत वाली ओरिजिनल केसेस बन जाने थे। लिहाजा ये दौर इस काबिल ही नहीं था कि इसमें किसी पैगंबर को भेजा जाता, इसलिए अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले खत्म नबूवत फरमा दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, ये जो हमारे भाभी भाई हैं हिशाम अली ज़हीर साहब, उन्होंने ईद के मौका के ऊपर ईरान के मजलूमीन के हक में दुआ की। अब पता नहीं वो मजलूमीन से मुराद शिया ले रहे थे या सुन्नी, हो सकता है तौरिया किया उन्होंने, लेकिन पहले तो मेरा हुस्न ज़न था, लेकिन वो हुस्न ज़न मेरा टूट गया। अभी जुमे के खुतबे में उन्होंने खामनाई साहब का नाम लेते हुए गलती से उनके मुंह से निकल गया कि खामनाई साहब की शहादत हुई, फिर अचानक वो चौंक गया। यानी उनके नजदीक, ये आपने जुमला नोट करना है, ये मेरी उकाबी नजरें देख रही होती हैं और मेरे वो कान, हाँ, जो बनु उमैया की चालें जो है वो सुन के बल्कि सूंघ के बता देते हैं कि ये कहां से बोल रहे हैं। तो उसके मुंह से शहादत का लफ्ज निकला और साथ ही उसने उसको कवर किया कि उनके नजदीक। इसका मतलब है कि ये जो गले फाड़ने वाले ने ईद के मौके के ऊपर भी दुआ करवाई थी ईरान के मुसलमानों के लिए, तो वो जो उनके नजदीक मुसलमान है ना, उनके लिए करवाई थी, उनके लिए नहीं करवाई थी जो बेचारे इस वक्त शहीद हो रहे हैं। लोसामो, मैं इस एतबार से साहिल अदीम भाई को सपोर्ट करूंगा, हाफिज़हुल्लाह ताला। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई जरूरत नहीं थी एक ऐसे शख्स के पास जाके नाश्ता करने की जो हजारों मुसलमानों का कातिल है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो एक अलग बात, उसकी प्ली आम मौलवी नहीं ले सकता। ये किस कैपेसिटी में मिलने के लिए गए हैं जी? मजहबी रहनुमा। अगर आप मजहबी रहनुमा हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आप गए हुए। कोई पाकिस्तानी हुकूमत अगर किसी मौलाना को भेजती है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो मामला अलग होता है। ये अपनी कैपेसिटी में गया, वो कहते हैं मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने। अच्छा, यहूदों ने सारा का एजेंट मुझे कहते हैं और सिलेक्ट ये हो रहे हैं। नो सामो, उन्होंने ये लफ्ज बोला कि मुझे सिलेक्ट किया गया। नजराती कौंसल तो शाही कोई नहीं है। आम मज़हब बरेलवी साहब ने तुम वहाबियों को यानी देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, ठीक है? हाँ, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं। तेरी नजराती कौंसल थे शाही कोई नहीं, और मामू पार्टी अपने इमाम की फिक्र करो। तो आला हजरत ने इस्लाम तो बाहर कटे है, तुसी डिक्लेयर्ड वाकई मुजरिम और काफिर हो ना दे नजदीक। हमारे नजदीक एक मामला अलग है कि हम क्या आपको समझते हैं, लेकिन नजराती कौंसल से भी बड़ी कौंसल जो है वो आला हजरत का फतवा है, हुसामुल हरमैन में भी और अहकाम शरीयत में भी तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है। और हमारे बाबा जी ने तो सूरह ने सूर डिक्लेयर किया है। दोनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद
وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 29 مارچ 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 228 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کا پورا تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آج کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص اور باقی انسانیت بالعموم امریکہ اور اسرائیل نے جو ظالمانہ جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر، اس کے حوالے سے پریشان ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کرنا یہ لوگوں کے لیے کوئی انٹرسٹ کا باعث نہیں ہے. اس لیے میں نے آج ارادہ کیا کہ اسی حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی ایک چیز سامنے آئی ہے، جو اسرائیل کے دوسرے بڑے شہر تل ابیب کے اندر کووں کا اتنا بڑا جھرمٹ دیکھا گیا، اور آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا. ہمارے لوکل جو نیشنل ٹی وی ہیں انہوں نے بھی اس کو خبر بنا کے پیش کیا. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو خوب اس کے حوالے سے کیا سرائیاں ہوئیں، اور اس میں سب نے حصہ ڈالا، یہودیوں نے بھی، کرسچنز نے بھی، مسلمانوں نے بھی، اور ریشنل لوگوں نے بھی جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال جتنا مذہبی طبقہ ہے، خواہ وہ یہودیوں سے تعلق رکھتا ہو، کرسچن سے ہو، مسلم سے ہو، وہ سب کے سب متفق ہیں کہ یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے جو اتنے زیادہ کوے اسرائیل کے شہر میں نظر آئے ہیں. اس کے حوالے سے بائبل کے اندر کیا موجود ہے، قرآن و سنت میں کیا آیا، میں انشاءاللہ تعالی اسے بھی ڈسکس کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس وقت اپڈیٹس آئی ہیں اس جنگ کے حوالے سے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا 15 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں 4 چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں جن کو کور کر لوں. ظاہر ہے یہ بھی ایک کرنٹ افیئر کا حصہ ہوتا ہے. نیوز نمبر 1، اسی ویک میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہاسپٹل کی ویڈیو وائرل ہوئی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں، صرف میں نے یوٹیوبرز کو اس پہ کامنٹس کرتے ہوئے اور صحافیوں کو دیکھا، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی خطرناک چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ سیخ پا ہوئے. اب یہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس طریقے سے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ایتھیکلی بھی اور قانوناً بھی. ڈاکٹرز کو تو جو اوتھ لیا جاتا ہے جب وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مریض کی بیماری جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں کہ بڑے بڑے طبیب ہو گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں جیلوں میں کاٹ لی اسی سبب سے کہ انہوں نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی. کسی حاکم نے کہہ دیا کہ جی آپ فلاں شخص کو قتل کرنے کے لیے مجھے زہر تیار کر کے دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے عہد کے خلاف ہے. خود ہمارے جو بانی پاکستان تھے محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو پرسنل ڈاکٹر تھے وہ ایک ہندو تھے، اور آخری وقت تک انہوں نے ان کی بیماری چھپا کے رکھی ہے. ادروائز چند مہینوں کی گیم تھی اور یہ پاکستان بننے کا معاملہ کٹائی میں پڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اگرچہ ایک ریلیجن کا ڈیفرنس تھا اس کے باوجود ان کی بیماری کو چھپا کے رکھا. اب ان کے ساتھ جو قانوناً معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ چیز، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جابز تو چلی جائیں گی. ظاہر ہے قانوناً انہوں نے ایک جرم والا معاملہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے باقی لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ لوگ خود عبرت حاصل کریں کہ کیا یہ اپنے حق میں اس کو درست سمجھیں گے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی اس قسم کی کوئی ویڈیو وائرل کریں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اور اس پر تر رہا ہے کہ وہ مسلمان جو آج ان کو پردے کا، نیکی کا بھاشن دے رہے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں بے حیائی پر مبنی ریلز دیکھتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ حیا کا درس دے رہے ہیں. کتنی حیران کن بات ہے. تو اپنے ان گناہوں سے بھی توبہ کریں، سیکس ڈسپلن کو اڈاپٹ کریں. میں نے سیکس ڈسپلن کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے ایپسٹین فائلز کے اوپر جب میں نے ڈسکشن کی تھی، اس میں نے کافی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ ڈسکشن کی ہے. رہا ڈاکٹرز کا معاملہ، تو ان کو تو اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلیں، نہ کہ یہ کہ کون پہلے آپریشن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون پہلے ویڈیو چڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ خود بھی سرجن ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سرجن کو تو یہ تربیت کی جاتی ہے کہ اس نے آپریشن کو
اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے، چاہے اس کا جتنا مرضی ٹائم لگ جائے. یہ نہیں ہے کہ جو جلدی آپریشن کر لے تو وہ اچھا سرجن ہے، نہیں. جو اچھے طریقے سے آپریشن کرے، جس میں کم سے کم ٹیشوز ڈیمیج ہوں مریض کے، وہ اچھا سرجن تصور کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے اس قسم کی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کی ویڈیوز دیکھنے والے جو ان کو حیا پر مبنی درس قرآن اور حدیث دے رہے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے کریکٹر کے اوپر بھی ذرا نظر کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. نیوز نمبر 2، اسی عید الفطر 1447 ہجری 21 مارچ 2026 کے موقع کے اوپر کشمیری چوڑیوں کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی. یوٹیوب کے اوپر آپ نے کافی صحافیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی، اور اس پہ ہر طرح سے لوگوں نے کامنٹس کیے. تو میں نے باقاعدہ وہ چوڑیاں منگوا کے دیکھی کہ ان چوڑیوں کے اوپر کیا شرعی حکم لگتا ہے. تو اس میں نے جو آبزرو کیا وہ 2 قسم کی چوڑیاں تھیں. ایک تو وہ ہیں جو صرف شکل و صورت کے اعتبار سے کشمیری چوڑیاں ہیں، اور ان کے اندر کوئی وہ بیل والی آواز نہیں آتی، وہ گھنٹی صرف ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں وہ بال نہیں ہے کہ جو ایک چھنکار پیدا کرے. تو اس قسم کی تو چوڑیوں میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دوسری جن میں آواز آتی ہے گھنگرو کی مانند، تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے تا وقت کہ وہ آواز گھر سے باہر چلی جائے، پھر اس پہ شرعی گرفت ہے. وہ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے زمین کے اوپر، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ جو ان کی چھپی ہوئی زینت ہے، یعنی انہوں نے پاؤں میں اگر کوئی ایسے زیورات پہنے ہوئے جن کی آواز کسی مرد کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، تو وہ باہر ظاہر نہ ہو جائے. گھر کے اندر محرم رشتوں کے اندر کوئی اس قسم کی چوڑیاں استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر آواز جانے والا معاملہ جو ہے وہ کریٹیکل ہے. لہٰذا اس کے اوپر کوئی حرمت کا حکم کیٹاگوریکلی لگانا تو وہ بالکل غلط ہے. جس طرح بعض صحافی حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو حیا کا درس دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اوپر بھی غور کریں، اپنے گھر والوں پر بھی غور کریں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خود کتنے سیریس ہیں. صرف ویوز کی خاطر اس طرح کی لوگ گفتگو کرتے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کریں اور اس سے رائے جان لیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ حلال اور حرام کا معاملہ یہ بڑا سینسٹیو ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سختی فرمائی ہے کہ اپنی زبان کو اس اعتبار سے یوز نہ کیا کرو کہ تم کسی چیز کو کہہ دو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جب تک کہ تمہارے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اس قسم کے حکم لگانے سے پہلے ایٹ لیسٹ کسی اہل علم سے رابطہ کر لیا جائے. باقی اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ بہت سخت ہے. میں نے اکثر اوقات یہ بات بیان کی ہے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے. واقعتاً جو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے اس کے لیے اسی قسم کا سخت ڈسپلن چاہیے تھا، لیکن اس میں غلوب بھی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح میں نے عرب ملکوں میں دیکھا ہے کہ جون جولائی کی گرمی میں بھی انہوں نے عورتوں کو کالے رنگ کے دستانے پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کوئی ایسا نیکی کا کام کر رہے ہیں پردے کے پوائنٹ آف ویو سے جو کوئی اسلام کی تعلیمات ہے. حالانکہ یہ دستانے پہنا کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ویسے کوئی اپنے شوق سے پہننا چاہتا ہے تو وہ تو ہمارے باپا جانی کے جو خلیفہ ہیں عبید رضا، انہوں نے وائٹ کلر کے دستانے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا میڈیکل ایشو ہے. اس قسم کا ایشو ہو تو ضرور پہنے، لیکن پردے کے پوائنٹ آف ویو سے ہاتھوں کو چھپانا یہ عورت کے لیے کوئی فرض کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. باقی جس کا اپنا شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن خامد جو ہے وہ سارے کا سارا زور بیویوں کے اوپر لگا دیتے ہیں اس قسم کا غلو پر مبنی پردہ کروانے کے چکر میں. تو باقی ایپسٹین فائلز کے حوالے سے جو میری ڈسکشن ہے اس میں میں نے سیکس ڈسپلن کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. نیوز نمبر 3، مولویوں کے جو فرنٹ مین ہیں حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ معاذ اللہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، چونکہ حضرت ٹرمپ کے ناشتے میں وہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے مشورہ کر کے گئے ہیں، اور وہ بات ان کی درست نکلی ہے. ایک ایک کر کے سارے علماء ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی کیا ہوا، ناشتہ کر لیا. تو مجھے بتائیں اگر میں نے یہ ناشتہ کیا ہوتا تو کیا یہی فتویٰ ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. میں اس اعتبار سے ساحل ادیم بھائی کو سپورٹ کروں گا حافظہ اللہ تعالی، ان کا موقف بالکل درست ہے.
کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ایسے شخص کے پاس جا کے ناشتہ کرنے کی جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے. ہاں اگر آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں وہ ایک الگ بات, اس کی پلی عام مولوی نہیں لے سکتا. یہ کس کیپیسٹی میں ملنے کے لیے گئے ہیں جی؟ مذہبی رہنما. اگر آپ مذہبی رہنما ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں آپ گئے ہوئے. کوئی پاکستانی حکومت اگر کسی مولانا کو بھیجتی ہے ریپریزنٹیٹو کے طور پر کنٹری کی ریپریزنٹیشن کے لیے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ اپنی کیپیسٹی میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے سلیکٹ کیا انہوں نے. اچھا یہود و نصارہ کے ایجنٹ مجھے کہتے ہیں اور سلیکٹ یہ ہو رہے ہیں. لو سامو انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا. تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کا دنیا کا وبال تو انہوں نے چکھ لیا, ابھی آخرت کا باقی ہے اگر توبہ کی توفیق ان کو نہ ملی تو. ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ کوئی 6 سال پہلے میں سید جواد نقوی صاحب کا جو مدرسہ ہے لاہور کے اندر عروۃ الوثقی, اس کے وزٹ پہ گیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ. تو انہی لوگوں نے, وہابیوں نے, اہل حدیث دیوبند اور بریلویوں نے بھی باقاعدہ پوسٹر لگائی تھی کہ جی یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے. حالانکہ میں وہاں پر یعنی ایک مسلمان کے مدرسے میں جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وزٹ کے لیے گیا تھا. خود یہ مسلمانوں کے قاتلین کے پاس ناشتے کرتے ہیں جا کے اور کہتے ہیں ہم اسلام کا مقدمہ پیش کرنے کے. یعنی آپ قول و فعل میں ان کے تضاد دیکھیں. یہی رول میرے لیے بھی رکھتے ہیں. حالانکہ میں کسی مسلمانوں کے قاتلین کے مدرسے میں نہیں گیا تھا, اس بندے کے مدرسے میں گیا تھا کہ جو اتحاد امت کے اوپر صحیح معنوں میں عامل بھی ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں جرأت کے ساتھ. تو یہ ان کا قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. باقی جو انہوں نے میرے حوالے سے پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی کھل گیا. وجاہت بھائی کی پہلی آڈیو آئی تھی, میں نے کہا تھا اس کے بعد دوسری آئے گی, پھر تیسری آئے گی. وہ بقیہ کی 2 بھی آ گئی ہیں, وہ آپ نے سن لی ہوگی الحمدللہ. اور اس میں ان کے مزید جھوٹ بے نقاب ہوئے کیونکہ انہوں نے جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ مجھے تو پروگرام کے دوران کسی نے بتایا کہ میں اس پہ انوائٹڈ تھا, اور انجینئر جو ہے وہاں کے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے, جبکہ اس آڈیو میں وہ بتا رہا ہے کہ جی منڈے کا جو پروگرام ہے اس کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں, تو میں کسی مولوی کو بھیج دوں گا. اور جمعے کے خطبے میں کیا کہہ رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں پروگرام کا. میرا خیال ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جس میں ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اس قسم کے جھوٹے ہیں, تو دین کے معاملے میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے. اور یہ معاملہ تو دنیاوی بھی تھا اور دینی بھی تھا, اسی لیے بے عزت ہوئے. اور وہ پنجابی والی بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں بلاؤ میں انہوں دھونا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی طبیعت میں نے صاف کرنی ہے. تو بھائی میں تو دھلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں, بلکہ دھونے کے لیے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں تو ایک نعرہ مارا تسی سارے دھل جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے محسن ہیں جی شامل آئی ظہیر صاحب, انہوں نے ایک چیپٹر الحمدللہ کلوز کر دیا. ایکس پارٹی ڈیسیژن میرے حق میں ہو چکا ہے, اس کے باوجود آج پھر سے میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ میری آفر ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. جب چاہیں وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ جائیں. اب وہ مباحلوں کے چیلنج کر رہے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہے علمی دلائل تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے, اور حالت یہ ہے کہ مباحلے والی حدیث یہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو مولا علی پر جو سب و شتم کرنے کے اوپر ابھارا تھا اس کا ذکر موجود ہے. وہ حدیث یہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. 5 سال سے یہ گلے پھاڑ رہے ہیں دونوں بھائی. میں نے کہا کہ ممبر سے بیان کرو اور فہم بھی اپنے امام ابن تیمیہ کا بیان کرو جو منہاج السنہ میں اس نے لکھا ہے کہ تمہارے ماموں نے ہمارے ماموں سعد ابن ابی وقاص کو مولا علی پر سب کرنے کا حکم دیا, اور سب کا ترجمہ بھی صحیح مسلم میں ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب پر اللہ کی لعنت. تو اس ٹاپک پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. میں اب اگلے جمعے کا انتظار کروں گا کوئی مزید چیخیں سامنے آئیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو ریبٹل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے کہ جو وہ اعتراضات وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, تو یہ وہ 8-10 باتیں ہیں بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے کافی ساری ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے آپ ویڈیوز کی طرف رجوع کریں. ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میری لائف کو ونریبل کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ جی انجینئر صاحب کو اسلامی نظراتی کونسل نے ڈکلیئر مجرم قرار دیا ہے. یعنی پاکستان کے آئین میں نظراتی کونسل تو کوئی ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتی, نمبر 1. نمبر 2,
नजराती कौंसल तो शाही कोई नहीं है। आमजा बरेलवी साहब ने तुम वहाबियों को यानी देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। हाँ, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं, तेरी नजराती कौंसल थे शाही कोई नहीं। और मामू पार्टी अपने ईमान की फिक्र करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ आला हजरत ने इस्लाम तो बाहर कढ़िया है, तुसी डिक्लेयर्ड वाकई मुजरिम और काफिर हो उन्होंने नजदीक। हमारे नजदीक एक मामला अलग है कि हम क्या आपको समझते हैं, लेकिन नजराती कौंसल से भी बड़ी कौंसल जो है वो आला हजरत का फतवा है, हुसामुल हरमैन में भी और अहकाम शरीयत में भी तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ, उन्होंने वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है। और हमारे बाबा जी ने तो सूरह सूर डिक्लेयर किया है। तो मुझे बताएं तुम्हारी नजराती कौंसल की क्या औकात है आला हजरत के मुकाबले पर। और तुम्हें तो तुम्हारे देवबंदी भाई जो बड़े वहाबी भाई हैं उन्होंने अल मुहन्नद में खवारिज की जमात डिक्लेयर किया हुआ है। तो मुझे बताएं अल मुहन्नद जिस पे दर्जनों उलमाए देवबंद इंक्लूडिंग अशल थानवी साहब के सिग्नेचर्स हैं, उनका फतवा हम अहले हदीस के बारे में माने या नजराती कौंसल का फतवा माने? लोसामो, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो उन्होंने नई डाली थी। तो मैं क्या, मैं तो मीम्स से नवा मटीरियल दे दें, ठीक है, क्योंकि नई नई चीज आएगी तो फिर उसका साथ साथ बाकी जो इतराजात हैं वो पुराने ही हैं, वो इतने घिस पिट चुके हैं। वो आप देसी फनकार टीवी पे चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला मीम्स की शक्ल में आपको जवाब मिल जाएगा। और ये मीम्स इनका हक है, इंशाअल्लाह इनको मुस्तकबिल में भी मिलेंगी, माजी में भी मिलती रही हैं, मिलती रहती हैं और ये मीम्स मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। न्यूज नंबर 4, वो मेरे भाइयों इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी की किताब फजाइल सहाबा, ये किताब ये हमारे जेलम शहर से प्रिंट हो चुकी है पहली दफा उर्दू तर्जमे के साथ। इसमें 1962 अहादीस हैं, 1962, और ऑलमोस्ट कोई 750 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल किताब है। ये वही किताब है जिसका मैंने हवाला काफी सारी वीडियोस में दिया। मौला अली का कौल जो सही सनद से है वो इसी किताब में है, और जाहिर है कि वो एक गैबी खबर से ताल्लुक रखता है तो वो मौकूफन रवायत है, नबी इस्लाम के बताने ही पर उसे महमूल किया जाएगा कि मौला अली ने फरमाया मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, यानी मुझे बुनियाद बना लेंगे। वो एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके यानी रौफदी, और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके यानी नौसबी। और मुझे बुनियाद बना के 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके, यानी कि एग्जैजरेशन करके। और ये सेम खुतबा जो है वो नाहजुल बलागा के अंदर भी मौजूद है मौला अली का, उसमें जो खवारिज से मुतल्लिक खुतबा है 125 नंबर, उसमें भी सेम इस किस्म के अल्फाज मौजूद हैं। इसके अलावा भी जितने मशहूर सहाबा कराम हैं, खुलफाए राशिदीन हो, अशरा मुबशरा हो, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम के फजाइल इसमें मौजूद हैं। तो ये किताब मार्केट से आधी कीमत के ऊपर आपको हमारी अकेडमी से मिल जाएगी। डाक में अगर आप मंगवाएंगे तो इसकी कीमत 3000 रुपये है, TCS के चार्जेस समेत। आप देख लें ये ऑलमोस्ट कोई 750 सफ़ों की किताब है। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा अकेडमी का नंबर खुला होता है 032159000162। आप कॉल करके ये मंगवा सकते हैं। और जाहिर है कि हमारी जो अकेडमी के मामलात हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रहे होते हैं, और बाज़-औक़ात तो हम इसमें खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि किताबें खरीदने के काबिल हों, क्योंकि जब से किताबों के PDF बनने शुरू हुए हैं तो लोगों ने हार्ड कापीज लेना छोड़ दी हैं। कुरान पाक का तर्जुमा बहुत कम लोग खरीदते हैं, तो ये तो फिर भी अहादीस की किताबें हैं, इनको कौन लोग खरीदेंगे। तो बहरहाल हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो लोग इस तरह की किताबें प्रिंट करते हैं उनसे किताबें ली जाएं, ताकि उन्होंने जो इस पे एफर्ट पुट किए, ज़ाहिर है इतना खर्चा करते हैं ये लोग, बाकायदा तर्जुमा करवाना, फिर इस पे तहकीम भी हुई है सही और ज़ईफ के हवाले से। तो PDF इसका अवेलेबल है, मार्केट में आ चुका है, हमने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, वो एक अलग से चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि हार्ड कापी आपके पास मौजूद हो। तो TCS चार्जेस समेत आपको ये हमारी एकेडमी से इंशाअल्लाह ताला 3000 रुपये की मिल जाएगी आधी कीमत के ऊपर। वैसे इसकी मार्केट में प्राइस 4000 रुपये है, तो चूंकि हमने TCS का भी खर्चा देना है। हाँ, अगर आप हमारी एकेडमी में आके लेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला ऊपर की रकम जो है वो आपको छोड़ देंगे। बहरहाल 3000 रुपया इसका डाक में खर्चा है, जिससे शौक हो तो वो मंगवा सकता है। अब आज के टॉपिक की तरफ आए, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन आमीन। हाँ जी मेरे भाइयों, अब आ जाए वो 15 इल्मी पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करने हैं हालिया जंग के हवाले से। इल्मी पॉइंट नंबर 1,
अमेरिका और इसराइल की जो ये जालमाना जंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है, इसको आज 30 दिन हो चुके हैं। आज 29 मार्च 2026 है और ये जंग 28 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और पहले ही दिन सैयद अली खामनाई साहब को जुल्मन शहीद कर दिया गया था। तो ये 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, एक महीना, और मुझे ये जंग कोई रुकती हुई नजर नहीं आ रही जो हालात व वाक़यात हैं। अगरचे बार बार आपको सीज फायर की कोई खबरें सुनने को मिलती हैं और वो भी सिलेक्टेड कि जी तेल की तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा और पानी की तनसीबात के ऊपर, बिजली घरों के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी हमले उन्होंने हलाल रखे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो हमले हो रहे हैं। वो आपके सामने है सारी सूरत हाल। तो इस मामले में तो हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इंसानियत को बिलउमूम और मुसलमानों को बिलखुसूस इन जंगों की मुसीबत से छुटकारा अता फरमाए, आमीन। और इस वक्त हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू लाए और कुनूत नाज़िला पढ़े इनके ऊपर और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करे। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी ईरान, अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए जो ईरान के अंदर हैं, जो फ़लस्तीन के अंदर हैं, लबनान में हैं, बाकी जहां कहीं पर भी मजलूम है, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। और जो यहूद व नसारा में वो लोग जो इन जंगों का सबब हैं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत में हदायत नहीं तो अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद फरमाए, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 2, आज 29 मार्च 2026 को इस्लामाबाद में 4 जो बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 मिस्र और नंबर 4 सऊदी अरेबिया। अल्लाह करे इसमें से कोई खैर की खबर निकले। और उसी के पेश खैमा के तौर पर कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 घंटे की टेलीफोनिक डिस्कशन की है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। 1 घंटे की डिस्कशन एक गैर मामूली चीज है। यानी पाकिस्तान तो इस वक्त सैंडविच बना हुआ है ना, एक तरफ हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट, दूसरी तरफ ईरान, वो भी एक इस्लामिक कंट्री, और बेसिकली इस वक्त वो मजलूम है। जालिम तो जाहिर है अमेरिका और इसराइल और उनके हवारी हैं, और ये पाकिस्तान ही है कि इस वक्त ये मामलात कुछ बेहतरी की तरफ इस हवाले से गए हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिस तरीके से ईरान ने सऊदीया के ऊपर हमले किए, अगरचे वो उनके एयर बेसिस के ऊपर किए अमेरिकन के। जो ये कल भी एक हमला हुआ जिसमें उनके 3 या 4 जहाज जो हैं वो तबाह हुए हैं और 12 के करीब उनके फौजी जो हैं वो जख्मी हुए अमेरिकन। अल्लाह करे कि ये जो आज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इनकी मीटिंग होने जा रही है, इसमें से कोई खैर की खबर निकले, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ईरान के जो हुक्मरान हैं और उनके अवामुन्नास, हकीकत है कि उन्होंने इस पूरी जंग में दलेरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी भी मामले में उन्होंने पहल नहीं की। अगरचे इसराइल ने ईरान के स्कूलों के ऊपर हमला किया, सैकड़ों बच्चे शहीद कर दिए जुल्मन, इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के किसी स्कूल के ऊपर हमला नहीं किया। इवन ईरान ने इसराइल की किसी एटमी साइट के ऊपर भी हमला नहीं किया था जब तक कि इसराइल ने इब्तदा नहीं की। इसी तरीके से तेल की तनसीबात के हवाले से भी इब्तदा वहीं से हुई। हालांकि ये अरब मुल्क जो इस वक्त एक एतबार से अमेरिका के सपोर्टर बने हुए हैं, इनकी पानी की तनसीबात के ऊपर सिर्फ ईरान हमला कर दे तो ये करोड़ों की तादाद में प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा पानी ये समुंदर का साफ करके उसको इस्तेमाल करते हैं, जमीन में तो पानी मौजूद नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई एक्टिविटी वो परफॉर्म करें, उन्हें तो तेल के कुओं को आग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी की तनसीबात पे वो हमला कर दें तो पैनिक फैल जाएगा। हॉस्पिटल्स भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, हॉस्पिटल में पानी तो अवेलेबल नहीं होगा। जख्मी किए बगैर सिर्फ पानी की तनसीबात को तबाह करके ये सारे के सारे अरब मुल्कों से ईरान बदला ले सकता है। चंद घंटों की गेम है, सलूट है उनको कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म नहीं की और ना मुस्तकबिल में करनी चाहिए। हम तो इस किस्म की चीजों को जंगी जुर्म समझते हैं अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे। अभी ये 2 दिन पहले इन्होंने स्टील मिल के ऊपर भी हमला किया ईरान की और उसको भी नुकसान पहुंचाया। अब इसके बदले में ज़ाहिर है वो भी हमला करेंगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया तो ईरान ने भी उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च का इदारा था इसराइल का, उस पर हमला कर दिया जवाबन। तो अभी तो ये लग रहा है कि उन्होंने वाकयातन जंग पूरी कैलकुलेशन के साथ लड़ने का एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, नजर तो यही आ रहा है। हमारी दुआएं जो हैं वो ईरान के साथ हैं
اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دعائیں عرب ملکوں کے ساتھ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیل اور امریکہ کے فتنے سے آزاد کرے اور مسلمان سنی ہوں شیعہ ہوں عرب کے لوگ ہوں عجم کے لوگ ہوں آپس میں یونٹی کے ساتھ رہنا سیکھیں آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اسرائیل میں آپ کے سامنے پینک پھیل چکا ہے۔ ان کے 2 میئرز ایسے ہیں جن کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں، ایک تو باقاعدہ رو رہا ہے، ایک تو چیخ رہا ہے، ایک تو آنسوؤں سے رو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو یہاں کے عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور پھر وہ مغربی جو ممالک ہیں ان کو مدد کے لیے پکار بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اس ایریے سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پر۔ جبکہ دوسری طرف آپ ایران میں دیکھیں، کوئی سڑک ڈیمیج ہوتی ہے 2 گھنٹے کے اندر وہ سڑک دوبارہ سے ریپیئر کر دیتے ہیں۔ شہری علاقوں کے اندر کہیں پانی کی سپلائی کٹتی ہے فوراً اس کو جوڑ دیتے ہیں، کہیں بجلی کا پرابلم ہوتا ہے 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ ٹائم رکھا ہوا ہے۔ ہم تو حالت امن میں 2 گھنٹے میں اپنی بجلی بحال نہیں کروا سکتے، وہ حالت جنگ میں یہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میئر کی تقریر میں یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ یہاں پر کئی بوڑھے لوگ ہیں جو بنکرز تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور وہ اس طریقے سے جنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جو وہ جنگ ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے مزے لے کر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے اور اس میں عوام الناس کا کتنا استحصال ہوتا ہے، ایون ان لوگوں کا بھی کہ جو جنگوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل میں جتنے یہودی آباد ہیں تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں، انہیں بھی رہنے کا حق ہے، لیکن وہ لوگ جو انسانیت کے قتل کے درپے ہیں ان کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ہم تو یہی بات کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، سلوٹ ہے جی انڈیا کے یوٹیوبرز کو، جس طریقے سے وہ ایران کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت بات ہے کہ مودی جیسا حکمران ہو جو ایک کٹر قسم کا ہندو ہے، ہندوؤں کو بھی دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس قسم کا ہندو ہونا کہ آپ مسلمانوں سے کرسچن سے ان کے جینے کا حق چھین لیں، سکھوں کے اوپر آپ ظلم کریں، اس قسم کے ہندو جو ہیں وہ خود ہندوازم کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ لیکن وہاں کے جو یوٹیوبرز ہیں، صحافی حضرات جن کی ویورشپ ملینز میں ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی سلوٹ ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ میں 2025 میں جھوٹی خبریں دی، لیکن پاکستان نے ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ لیکن ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، انڈیا نے ابھی تک نہیں کھولی۔ میرا اپنا آفیشیل چینل ابھی تک بین ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ویورشپ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے آلموسٹ کوئی 25 سے 30% جو ویورز ہیں وہ وہاں سے ہیں، اور جب ویڈیو کوئی اپلوڈ ہوتی ہے اتنے زیادہ لوگ جب اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ پھر الگوریدم اس ویڈیو کو اوپر لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو پہلے آلموسٹ 12 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی تھی، اب 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو جاتی تھی 3 لاکھ کے اوپر، اب وہ 1.5 پونے 2 لاکھ تک جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الگوریدم میں نہیں آتی، انہوں نے بین کیا ہوا چینل۔ لیکن وہاں کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے چینلز یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ایران کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہمیں مودی کا انڈیا نہیں چاہیے، ہمیں گاندھی کا انڈیا چاہیے، ایک سیکولر انڈیا جہاں پہ تمام مذاہب کے رہنے والے لوگوں کو مذہبی آزادی ہو، جس طرح کے پہلے تھا۔ اور آپ کو میں نے بارہا بتایا کہ جو انڈیا کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے۔ واجپئی صاحب کی تقریریں موجود ہیں، ان کا تعلق بھی تو اسی جماعت سے تھا نا، بی جے پی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کانگریس کے جتنے لیڈرز ہیں ان کی تقریریں فلسطینیوں کے حق میں ہیں۔ یو این او میں جو سٹانس پاکستان کا ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن، وہی سٹانس انڈیا کا بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ مودی نے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نیتن یاہو سے جا کے ملاقات کی، اور جا کے پتہ نہیں کون سا انہوں نے رشتہ بھی وہاں نکال لیا اپنا، اور اس کی وجہ سے ان کو جو کچھ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانگریس کے ہاتھوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، اور وہاں سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو پریکٹیکلی اس وقت انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف اور اسرائیل کو ایران کے خلاف۔ حالانکہ انہوں نے اتنی بڑی حرام خوری کی ہے، سستا تیل کئی دہائیوں سے ایران کا یہ خرید رہے ہیں۔ جب ایران کے اوپر مشکل وقت آیا تو جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ ایران کے ساتھ دوستی بتائی گئی تھی۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا نے
ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اسرائیل کے جتنے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں وہ انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پہ یہ ساری مخبری کر رہے تھے. افغانی بھی کئی پکڑے گئے وہاں پر. اسی وجہ سے پھر ایران کو احساس ہوا اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ ایران کو اس تکلیف سے نکالے. تو اس کے بعد وہ اپنی فارن پالیسی کو بھی اس حوالے سے انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. علمی پوائنٹ نمبر 6، لعنت ہے اللہ کی پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں حرام خور ڈالر خور ان کے اوپر. انڈیا کے یوٹیوبرز کو سلوٹ ہے اور پاکستان کے حرام خور یوٹیوبرز پہ اللہ کی لعنت ہے کہ یہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جا کے افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایران سے زیادہ ایران کے وفادار بنے ہوئے ہیں. ایران کا پریزیڈنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن یہ حرام خور یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہیں نہیں اصل بات یہ ہے. مجھے بتائیں ایران کو اصل بات پتہ ہے یا ان حرام خوروں کو؟ ان حرام خوروں کو صرف اپنے مہاتما کی محبت میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہر آنے والا دن ان کو مزید ننگا کرتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا یہ آپ کو جو سیاسی خبریں بھی دیتے تھے نا وہ بھی اس قسم کی فراڈ پہ مبنی خبریں ہوتی تھی کہ جی 35 اپریل کو ہمارے مہاتما صاحب باہر آ جائیں گے، نہیں تو 36 مئی کو تو آ جائیں گے، اور اگر 36 مئی کو نہ آئے تو 40 جولائی کو تو انشاءاللہ باہر آ ہی جائیں گے. ٹرمپ آئے گی، فون کرے گی اور مہاتما کو باہر نکالے گی. اور دیکھ لیا ٹرمپ نے کیا کیا، انہوں نے کسی اور نو گلے لگا لیا. ہاں 2 بندے ہیں جن کی عزت بچی ہوئی ہے ابھی تک ٹرمپ کی زبان سے. نہ اس نے جاپان کے وزیر اعظم کو چھوڑا، نہ فرانس کے پریزیڈنٹ کو چھوڑا، نہ اس نے محمد بن سلمان کو چھوڑا، نہ اس نے باقی جو جرمنی کا ہے، یو کے کا پرائم منسٹر، کسی کو نہیں چھوڑا. 2 بندے جو ہیں وہ ابھی تک ان کی عزت محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی محفوظ رکھے. ایک ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں. حالانکہ یاریاں جو ہیں وہ مہاتما صاحب کے ساتھ تھیں ٹرمپ کی. تو یہ مفادات کا اپنا معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. بہرحال پاکستان کے یوٹیوبرز ایران کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بیسیکلی مجھے اب یقین آ گیا کہ دجال کو لوگ کیسے مان لیں گے. بالکل یقین آ گیا. بالکل ایک چیز واضح، کافر لکھا ہوا ہے پھر بھی ان کو وہ کافر نظر نہیں آئے گا. کاف فا را جو بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ کاف سے کش پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، را سے روحانیت پڑھ لیں گے. یہ میں نے تشریح کی ہے اور جو اہل ایمان ہے انہیں پتہ چل جائے گا. تو ان یوٹیوبرز کے شر سے اللہ تعالیٰ اس سیاسی جماعت کو بھی بچائے، ان کے اندھے فالوورز کو بھی بچائے، اور مہاتما صاحب کو تو سب سے بڑھ کر بچائے، کیونکہ ان کو اندر رکھنے میں یہ ڈیجیٹل بندر انوالو ہیں. کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ پکڑ تو لیا، اس کو چھوڑو گے کیسے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو دوبارہ وہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ اس کو نہ چھوڑو. ظاہر ہے وہ باہر آ گیا تو ان کے تو یہ سارے یوٹیوبرز کی حرام کی کمائیاں تو ختم ہو جائیں گی جو روزانہ انہوں نے اپنی وہ خبریں مچائی ہوتی ہیں. تو ان کے شر سے بھی آپ بچیں. یار ان سے تو بہتر کانگریس کے لوگ نکلے ہیں. جے شنکر نے جب پاکستان کے لیے دلال کا لفظ استعمال کیا جنگ میں، یعنی اس اعتبار سے ایک درمیانہ رول اڈاپٹ کرنے پر اور جنگ رکوانے کے اعتبار سے جو ایفرٹ پاکستان کی ہیں، تو کانگریس کے رہنما وہاں پہ تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل تک تو آپ جنگیں رکوا کے کریڈٹ لیتے تھے، آج اگر پاکستان کو اتنی عزت ملی ہوئی ہے تو آپ ان کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ کانگریس بھی کوئی پاکستان کی حامی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سلوٹ ہے جی کانگریس کے پولیٹیشنز کو کہ پاکستان کے حرام خور یوٹیوبر سے بہت بہتر نکلے ہیں وہ پاکستان کے حق میں. علمی پوائنٹ نمبر 7، اہل تشیع کے اندر بھی چند ایک آٹے میں نمک کے برابر لوگ جو ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ خامنائی صاحب کا، اور ان سے پہلے خمینی صاحب کو بھی وہ یعنی طرح طرح کے القابات دیتے تھے. اب تو کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے بعض لوگ، اور وہ خوش ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی وہی فرقہ واریت لعنت پڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. تو میں اہل تشیع کے عوام کو بالخصوص کہوں گا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہے کہ جو ایک چھوٹے سے اختلاف کے اوپر اپنے مکتب فکر کے رہنما کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو اسلام کے دفاع پر کھڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ کوئی اتحاد امت کے اوپر کام کریں گے یا اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ ان پہ ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو اپنے خود ہم مسلک لوگوں کے ساتھ اس قسم کا اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. تو ان کے شر سے بچ کے رہیں. دوسری طرف چند ایک مولوی اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں. میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، علماء میں، کہ جو اس وقت ایران کی بجائے
اسرائیل اور امریکہ کے حق میں اس حوالے سے کہ ایران کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دو کافر ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں، دو کتے آپس میں لڑ پڑے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، یہ جو ہمارے وہابی بھائی ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایران کے مظلومین کے حق میں دعا کی۔ اب پتہ نہیں وہ مظلومین سے مراد شیعہ لے رہے تھے یا سنی، ہو سکتا ہے توریہ کیا انہوں نے، لیکن پہلے تو میرا حسن ظن تھا، لیکن وہ حسن ظن میرا ٹوٹ گیا۔ ابھی جمعے کے خطبے میں انہوں نے خامنائی صاحب کا نام لیتے ہوئے غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا کہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، پھر اچانک وہ چونک گیا، یعنی ان کے نزدیک، یہ آپ نے جملہ نوٹ کرنا ہے، یہ میری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میرے وہ کان، ہاں، جو بنو امیہ کی چالیں جو ہے وہ سن کے بلکہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو اس کے منہ سے شہادت کا لفظ نکلا اور ساتھ ہی اس نے اس کو کور کیا کہ ان کے نزدیک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گلے پھاڑنے والے نے عید کے موقع کے اوپر بھی دعا کروائی تھی ایران کے مسلمانوں کے لیے، تو وہ جو ان کے نزدیک مسلمان ہیں نا، ان کے لیے کروائی تھی، ان کے لیے نہیں کروائی تھی جو بےچارے اس وقت شہید ہو رہے ہیں۔ لو سامو، تو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 8، سلام ہے جی اہل سنت کے عوام کو بھی اور اہل تشیع کے بھی عوام کو۔ سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے حق میں آواز بلند کی ہے اور اس جنگ کو لڑا ہے علمی طریقے سے، وہ کمال ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ٹرمپ کو خود ماننا پڑ گیا کہ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ جس قسم کی میمز ان کی بن رہی ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وہ جس قسم کے دعوے کرتے تھے اس طرح ہوا نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے جو عوام الناس ہیں انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلے ہیں اس کا افیکٹ اب نظر آ رہا ہے۔ بلکہ ایرانی اخبار نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ موساد کا جو چیف ہے اور نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کا، اس کے درمیان بھی کوئی اختلاف رپورٹ ہوا ہے۔ وہ کافی دنوں سے میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کر رہا کہ اس نے ہمیں خام خواہ اس طرح کی جنگ میں دھکیل دیا جس کا کوئی اینڈ ہونے والا نہیں ہے، اور ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران کو۔ ایران کی طاقت تو اس سے بڑھ کر نکلی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی ہے ہر اعتبار سے، اور مستقبل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچرل راستہ ہے خلیج فارس کے اندر، اور یہ جو نیچرل راستہ ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے تحت ٹیکسز صرف ان راستوں پر لگتے ہیں جن کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، جس طرح نہر سوئز ہے جو میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے، ورنہ تو تقریباً 30,000 کلومیٹر فالتو بحری جہازوں کو طے کرنا پڑتا تھا جب تک کہ یہ نہر سوئز نہیں بنی ہوئی تھی۔ پورا افریقہ، اور وہ بھی اتنا مشکل راستہ، اس نے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی آلموسٹ کوئی 30 سے 40% جو تجارت ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پاناما کینال جو ہے وہ بھی مین میڈ ہے، اس پہ بلینز آف ڈالرز لگے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں جن لوگوں نے اس کی کھدائی میں حصہ لیا، تو اس پہ تو ٹیکس سمجھ آتا ہے۔ لیکن اس راستے کے اوپر ایران نے کبھی ٹیکس نہ ماضی میں لیا، نہ مستقبل میں ان کا لینے کا ارادہ ہے، اور نہ وہ لے سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اس راستے کو وقتی طور پر بلاک کر دیا۔ کہاں روزانہ 135 بحری جہاز گزرتے تھے وہاں سے، بڑے بڑے، اور پچھلے 25 دنوں میں صرف 116 جہاز گزرے ہیں۔ کہاں روزانہ کے 135 اور کہاں 25 دنوں میں 116۔ اور ایران نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ راستہ ہمارے دوستوں کے لیے کھلا ہے، اور اس میں انہوں نے نام لیا ہے چائنا کا، رشیا کا، انڈیا کا، پاکستان کا، اور بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ انڈیا نے اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کیا، لیکن انڈین عوام تو ایران کے ساتھ کھڑے۔ ذلیل تو وہ بےچارے ہوں گے نا جب وہاں تیل نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا ابھی گیس کے لیے کس طرح قطاریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، کئی لوگ شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے پیٹرول پمپس کے اوپر جو آپ کو رش نظر آ رہا ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے جو ملک ہے انڈیا، جو چائنا کو بھی کراس کر چکا ہے آبادی میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے تکلیف کا شکار ہوں۔ تو بالکل یہ اچھا ڈیسیژن کیا ہے ایران نے، اور وہ جہاز گزرنے دیے۔ پاکستان کے جھنڈے کی تو اللہ نے ایسی قدر کی ہے کہ حضرت ٹرمپ نے بھی مانا ہے کہ جی وہ 10 جہاز گزرے ہیں جن پہ پاکستانی فلیگ لگے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جو ہمارے حرام خور یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ساتھ خود سے ایڈ کر دیا جی وہ امریکہ کے جہاز تھے جو پاکستانی جھنڈوں میں وہاں سے گزارے گئے۔ رات کو مجھے ایک بھائی ملنے آئے، حالانکہ وہ خود
کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اے دیکھو نا جی یہ صاحب کیا کیتا ہے پاکستان نے. میں کہہ جی دیکھو واقعی جی اے دجالی فتنہ ہوتا ہے تواڈے تک بھی پہنچ گیا. میں کہا تانوں تے انگریزی بھی آندی ہے, وہ سنو تو صحیح ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے نہیں ٹرمپ نے کیا ہے کہ ساڑھے جہاز کٹائے نے, اور میں کہا انہوں نے کیا, آرام خور یوٹیوبرز نے کیا ہے. اور مجھے بتائیں اگر یہ گزارے بھی ہوتے تو ٹرمپ نے کہنا تھا تاکہ آندہ کوئی پاکستانی جھنڈے والا جہاز نہ گزرے. دوسری بات, یہ حرام خور یوٹیوبرز ایران کی سیکیورٹی سے بڑھ کر سیکیورٹی رکھتے ہیں, جو بند کمرے میں بیٹھے ہوئے, اور انفارمیشن ان کی وہ ہے جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. بند کمرے میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں لیکن میری انفارمیشن پوری دنیا سے جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن و سنت کے دلائل ہوں یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, اللہ کے فضل سے جو جو بتایا تھا وہی ہوا. اور اب آپ نے میرے پرانے یہ ساری ویڈیوز لگا کے دیکھنی ہے جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا. تو ان حرام خوروں سے بچ کے رہے. یہ صرف پاکستان کی کوئی, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مہاتما اندر ہے نا تو پیچھے سے پاکستان تباہ ہو جائے بے شک. اب یہ تختہ مشق اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ بدقسمتی سے یہی اس وقت اینٹی اسٹیٹ حرکتیں کر رہے ہیں نا. اور یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, میں نے تو ٹی ایل پی کو آڑے ہاتھوں لیا اس زمانے میں جب اسٹیٹ نے گود لیا ہوا تھا ٹی ایل پی کو. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, عمران خان صاحب کے دور میں بھی اکیلا بندہ میں تھا جو للکارتا تھا ٹی ایل پی کی ایکٹیویٹیز کو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, جو دھرنے دے رہے ہیں, لوگ ہاسپٹلز تک نہیں پہنچ سکتے, لوگوں کو تکلیف میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے. لہذا جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے نا کہ جی وہ ہماری جماعت کو انجینئر صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں, تسی تے برگر فیملی ہو. میں نے تو سر تن سے جدا والی پارٹی جنہوں نے میرے اوپر 10 حملے تو کروا لیے ہیں کم از کم, 11واں آپ 295C والا بھی ملا لیں, تو میں تو ان کو بھی پچھلے آلموسٹ 10 سالوں سے آڑے ہاتھوں لے رہا ہوں. کل کو اگر یہی کام نون لیگ پیپلز پارٹی نے شروع کیے تو میں ان کے بارے میں بھی اسی طریقے سے گفتگو کروں گا. لیکن آپ کوئی خوف خدا کریں کہ آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اب میرا خیال ہے جتنی یعنی بے عزتی ہو چکی ہے اس حوالے سے اپنی آپ کی پاکستان کے خلاف گفتگو کر کر کے, تو کل کو اگر خدا نہ خواستہ, ویسے تو امید کوئی نہیں ہے, جو آپ کی حرکتیں ہیں, آپ لوگ حکومت میں آئے تو پھر اسٹیٹ کے فضائل آپ کیسے دوبارہ سے سنائیں گے؟ آپ کو پھر دوبارہ کہنا پڑے گا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, تو دوبارہ سے کیسے باپ کہیں گے؟ تو اس لیے بس اتنی دشمنی لے کے چلیں جہاں پر پاکستان کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ پاکستان ادھر ہی ہے. آرمی چیف بھی آئے گا چلا جائے گا, پرائم منسٹر بھی آئے گا چلا جائے گا, اسٹیٹ نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے اور ہم نے بھی ظاہر ہے یہیں پہ رہنا ہے. بچے تو آپ کے مہاتما کے بھی باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تینوں, 2 ڈکلیئر اور 1 انڈکلیئر, اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کے بھی, جرنیلوں کے بھی باہر ہی بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے بچوں کو تم یہاں روڈوں پہ لا کے مرواتے ہو, خواہ مذہبی جماعتیں ہوں, خواہ سیاسی جماعتیں ہوں, خواہ ہمارے ریاستی ادارے ہوں, ان کے بھی آپ اعلی کار نہ بنے. کل کو یہ کوئی اس قسم کا پروٹیسٹ کرواتے ہیں, کسی پروٹیسٹ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہوں. تو ایران کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے حرام خور یوٹیوبرز کے بیانیوں کو نہیں لیا, لیکن پاکستان کے بھولے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم کوئی خبر یہ چلاتے ہیں نا تو آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ کیا اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اور پھر امریکہ آپ کے تیل کے اوپر بیٹھا ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیل امریکہ کے پاس ہے. صرف شیل آئل ہی وہ نکالنا شروع کر دے نا, دنیا میں سب سے اینڈ پہ اگر تیل کسی ملک میں ختم ہونا ہے تو وہ امریکہ میں ہونا ہے. انہوں نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے, پورے پلان کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو وہ ہمارے ان ملکوں کے تیل کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, آپ بے فکر رہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10, امریکہ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 7 جزیرے ہیں جس پہ انہوں نے اپنی فوجوں کو اتار کر قبضہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے وہ جزیرے ایران کے جزیرے ہیں جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خلیج فارس کو کنٹرول کر لیں گے. اس وقت بھی تقریباً 8700 فوجی ان کے وہاں پر آ چکے ہوئے ہیں. اور ابھی کل ہی خبر آئی کہ ایک اور بحری بیڑا ان کا جارج ڈبلیو بش کے نام کے اوپر جو ہے, پہلا تو ابراہم لنکن کے نام کے اوپر جس کے بارے میں یہی خبر آ رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے, بہرحال وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک بحری بیڑا اور روانہ کر دیا ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اب جنگ کو پرولونگ ہی کریں گے. اگرچہ اتنی کم فوج کے ساتھ جنگ جیتنا بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں افغانستان میں انہوں نے 1 لاکھ فوج اتاری تھی, حالانکہ وہاں پہ ان کا کسی ملک سے مقابلہ نہیں تھا. ایک ملیشیا رجیم تھی افغانستان کی, طالبان, ان کے ساتھ مقابلہ تھا, کوئی اسٹیبلش کنٹری نہیں تھا. عراق کے اندر انہوں نے 2 لاکھ فوج, 2 سے 3 لاکھ اتاری تھی, پراپر ایک ملک تھا. اور وہاں آپ نے دیکھا کیا صورتحال. تو یہ جتنی فوج یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ تو ایران تو بہت بڑا ملک ہے. بلکہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, امریکہ اگر کوئی جنگ ہارا نہیں ہے تو جیتا بھی کوئی نہیں ہے. ویتنام کی جنگ ہو, افغانستان کی جنگ ہو,
بلکہ اگر میں کہوں کہ ایک جنگ تو وہ واقعتاً ہارے ہیں۔ 1953 میں جو چائنا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، جس کے بعد سے یہ حضرت کم جو ہیں وہ موٹو، اس کے والد اور دادا جو ہیں وہ، بلکہ اس وقت اس کا دادا تھا، اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بن گئے تھے۔ اس وقت تقریباً ان کے 35 سے 40 ہزار فوجی وہاں امریکن مارے گئے تھے، اور آلموسٹ کوئی 1.5 سے 2 لاکھ چائنیز فوجی مارے گئے تھے۔ اس وقت ایک غرور تھا امریکہ کے اندر، ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی تھی، اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے چائنا جو ہے وہ کوریا کے دفاع میں آ جائے گا، لیکن چائنا نے ہمت دکھائی، اگرچہ ان کو بہت زیادہ جانیں گنوانا پڑی، اس کے باوجود ایٹ لیسٹ وہ امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایران کے ساتھ جو یہ 2026 میں جنگ شروع ہوئی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اللہ کرے، بشرطے کہ باقی ملک جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کرتے رہے۔ ظاہر ہے ایران اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں اخبارات جو کریڈیبل ہیں ان میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ چائنا فل سپورٹ کر رہا ہے لاجسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، رشیا سپورٹ کر رہا ہے ایران کو۔ اچھا، میرے دماغ میں ایک بات